ایک انپڑھ جاہل گوار جو چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے جو اپنی زبان میں کوئی زبان میں جو باتیں کرتا ہے، وہاں تک کی ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے پڑھنے میں الحمد کے سورہ کا استقلال فرمایا۔ میں روشنی ڈال رہا ہوں نصیحت، کیونکہ میرے پیروں کو یہاں پر بیٹھے ہیں، انہیں جوتیوں کا انہیں کے در کا صدقہ ملا ہے۔ میں ان کے سامنے زیادتی نہیں کرتا، بس ان کا حکم ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، کیونکہ ہر بچے سے بڑا جوان مرد اور سب جانتا ہے کہ اللہ کا شعر کیا ہے۔ آج اسی مقصد سے میں نے کلام پاک کی چند آیات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ سارا کلام الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک کا مضمون الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی ناس تک سین تک جو کلام ہے وہ ایک سائڈ میں ہے، اور پہلے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے بعد الحمد کے سورے کا نزول فرمایا، جس میں 7 آیتیں ہیں، جس میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہی ہو گئے کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ اب لوگوں کو اگر پوچھا جائے کہ بھئی عالم کون سا ہے، تو لوگوں کو اتنا علم نہیں کہ عالم میں کتنے ہیں، کائنات کتنی ہے، کہکشاں کتنی ہے، یونیورسل کتنی ہے، کتنے پلانٹس اس دنیا میں گھومتے ہیں، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ مگر اللہ اس ساری کائنات کا رب ہے، تو ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے کائنات شروع ہوتی ہے۔ تو دوسری آیت مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا مالک۔ تیسری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرنے کے لیے جب باوضو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلا جو اللہ سے کلام شروع کرتا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد الحمد کے سورے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے۔ پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے مقام و مرتبے کی بیان کرتا ہے، پھر تیسری آیت میں پھر انسان عاجز و خاکسار ہو کر اللہ سے مانگتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھے سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اب یہاں تک ایک بات رکی، اب اس کے بعد میں نے جو آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سنائی، وہ آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ غور و فکر کرنا ہے کہ بندہ دن رات وہ شاہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہا ہے۔ آج میں بتاؤں آپ کو، اہل علم کے سوا کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف، اس کے مقام و مرتبے کی تعریف، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا۔ کیا مدد طلب کرنا پڑتا؟ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مدد مانگتا۔ اب اللہ سے کیا مدد مانگ رہے ہیں بولے تو اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا۔ وہ سے بھی قرآن اٹھاؤ، کوئی مطلب کی، کوئی فرقے کی، کوئی سمجھ کی کتاب رکھتے، ترجمہ اٹھا کر آپ جا کر گھروں میں پڑھو، یا پڑھ کر کسی بات ہے تو پڑھ کر سنو۔ آپ دن رات اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھتے ہیں، کیا سناتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو چوتھی آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن لوگوں پر تیرے انعامات ہیں، احسانات ہیں، اکرامات ہیں، اور تو تجھ سے راضی ہے، ایسے راستے پر چلا۔ یہ ہر فرقے کا بندہ بول رہا ہے۔ جو اولیاء کو ماننے والا ہے وہ بھی یہی آیت پڑھ رہا ہے، جو اولیاء کو منکر کہتا ہے، جو اولیاء کو کافر کہتا ہے، جو اولیاء کے خلاف ہے، جو اولیاء کے خبروں کو مٹی کا بٹا کہتا ہے، وہ بھی یہی مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ چلا ان لوگوں کا راستہ۔ اب دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں تیرے پاس،
تیری طاقت قوت ہے اس میں تو کتنی بھی خدا کی تبلیغ کر لے، تو کتنا بھی بغیر پروازی پر اپنے علم و عمل کا مظاہرہ کر لے، جب تک تو خود اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ عاجز ہونا کیا ہے؟ بھیک ہی تو ہے نا۔ عاجز ہونا کیا ہے؟ مدد مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا، یہ عاجزی ہے۔ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ ابا کو مدد میں کیا پوچھ رہا ہے؟ مجھے دولت دے، شہرت دے، کار دے، بنگلہ دے، نہیں پوچھ رہا۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ یہدنا صراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا۔ قرآن کے اندر برے راستے کا اور اچھے راستے کا اختیار دونوں بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اب بندہ خود پوچھ رہا ہے ایسا راستہ چلا جن پر تو راضی ہے، جن سے تو تیرا انعام ہے، اکرام ہے، اور پھر فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ راستہ نہ چلا جن لوگوں پر تیرا عذاب نازل ہے اور تیرے راستے سے گمراہ ہے۔ کیسے کیسے لوگوں نے انانیت میں آ کر اس راستے سے گمراہ ہو گئے، کیسے کیسے لوگ آ کر کامیابی کی طرف جاتے جاتے اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا، گمراہ کر دیا۔ وہ نمرود تھا، وہ شداد تھا، وہ حمان تھا، وہ فرعون تھا، وہ یزید تھا، جو اللہ نے ان کو کامیابی دیتے دیتے چھین لی۔ اچھے راستے پر چل رہے تھے جب تک اللہ راضی تھا، جب اللہ ان پر ناراض ہوا تو اللہ نے ان کو راستے سے پھر کر دیا۔ اب یہی بندہ چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گوار ہو، شرابی ہو، حرامی ہو، جواری ہو، جب بھی نماز کے لیے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہی مانگتا ہے اے اللہ چلا مجھے راستہ سیدھا، اچھا راستہ چلا، برے راستے سے بچا مجھ کو ادھر سے۔ یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے۔ اب راستہ کون سا مانگ رہے ہیں؟ احسان کا راستہ کون سا؟ مخرب بندوں کا راستہ کون سا؟ انعام والوں کا راستہ کون سا؟ احسان والوں کا راستہ کون سا؟ جس بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان لوگوں کا راستہ کون سا؟ بولے تو قرآن پاک شہادت دیتی ہے والانبیاء والشہداء والصدیقین والصالحین، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے خاندانوں کو قربان کیا۔ تو وہ ہے انبیاء، وہ ہے شہداء، وہ ہے صدیقین، وہ ہے صالحین۔ صالحین کی جماعت کے بعد اولیاء کاملین کی جماعت شروع ہے۔ اب یہی تو ہماری کامیابی ہے۔ غوث اعظم کو ماننا کامیابی ہے کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر بولیے کہ اللہ غوث اعظم سے راضی نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم صراط مستقیم پر ثابت قدم نہیں ہے؟ کیا اللہ ان سے راضی نہیں ہے؟ کیا اللہ ان کی بات کو، ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ اگر آپ کا ضمیر گواہ نہیں دیتا کہ آج غوث اعظم کو اللہ نہیں سنتا، غوث اعظم کا راستہ غلط ہے، تو آپ اس پر چلے گئے۔ اگر آپ کا دل اور ایمان گواہ دیتا ہے کہ غوث اعظم کے قریب اللہ ہے، غوث اعظم کی زبان اللہ بن جاتا ہے، غوث اعظم کے کان اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا کثرت سے ذکر کر، میں تیرا کثرت سے ذکر کروں۔ جب ایک بندے کا عالم یہ ہے، جب ایک معمولی سے بندے کا خطاب اللہ تعالیٰ ایک معمولی سے انسان سے خطاب کر رہا ہے کہ تو میرا بچہ، میں تیرا بن جاتا ہوں، جب تو میری طرف پیر بڑھاتا ہے تو میں تیری پیر بن جاتا ہوں، جب تو میری طرف اپنی زبان کو کھولتا ہے تو میں تیری زبان بن جاتا ہوں، تو میری طرف دیکھتا ہے تو میں تیرے آنکھ بن جاتا ہوں، جب تو میری طرف سنتا ہے تو میں تیرے کان بن جاتا ہوں۔ اب بتائیے ایک عام انسان کے لیے اللہ نے بڑی بڑی دلیل پیش کی ہے۔ وہی قرآن پاک میں اللہ نے جس مخلوق کو، جس کائنات کے بندوں کو اللہ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا، خبردار ان لوگوں سے ہوشیار رہو، ان لوگوں سے خبردار رہو جو اللہ کے مقرب بنتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے دوست ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا۔ آپ نے اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں ٹرانسفارمر ڈبے کے پاس دیکھا ہوگا کہ اس کی چپندے لگی رہتی ہے، اس کو جال لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ریڈ مارک کا وہاں پر سگنل دیا جاتا ہے کہ خبردار جالی کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ انہوں نے یہ قانون کر کے دنیا والوں نے بتا دیا اگر تم یہاں ہاتھ لگاؤ گے، یہاں ٹرانسفارمر ہے، یہاں کرنٹ کا خدشہ ہے، یہاں تمہارے جان جانے کا خدشہ ہے۔ اللہ نے اسی طرح سے قرآن سارے چار
پوری آیتوں کے اندر ہر جگہ انبیاء کا ذکر، شہداء کا ذکر، صالحین کا ذکر، واقعوں کا ذکر، مکے کا ذکر، مدینے کا ذکر، مگر اللہ نے ان سارے آیات کے درمیان اولیاء کا ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا۔ یہ ہمیں خبر دیتا ہے، ہمارے مفسرین، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس طرح سے ہے جہاں ٹرانسفارمر ڈبے کے اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ خبردار تم اسے ہاتھ مت لگاؤ اگر تمہارا جان جانے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان کیا، آپ کو الرٹ کیا کہ خبردار، الا ان اولیاء اللہ، میرے دوستوں کو کوئی دنیا کا خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ بے جھجک میری رضا کی خاطر جیتے ہیں، وہ بے جھجک دنیا میں جب تک رہتے ہیں وہ میرے لیے جیتے ہیں، جب آخرت میں انتقال کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے مرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بزرگان دین نے، ہمارے رہبرین نے، ہمارے اولیاء کاملین نے ہمیں اس راستے کی پہچان دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن لوگوں پر تیرے انعامات ہیں۔ اگر میں میرے مرشد سے وسیلہ تلاش کرتا ہوں تو ان کا وسیلہ ان کے مرشد کے ساتھ ہے، ان کا وسیلہ ان کے مرشد کے ساتھ ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وسیلہ وہی راستہ ہے جو راہ مستقیم پر ہمیں لے جاتا ہے۔ یہاں ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے، روز قیامت میں یہ سادات اکرام ہمیں غوث اعظم کے سائے تک لے جاتے ہیں، خواجہ غریب النواز کی صحبت تک لے جاتے ہیں۔ یہی مشائخ پیران طریقت جب ہم ان کی صحبت میں بیعت کرتے ہیں، یہی مولا کائنات سے ملاتے ہیں، یہی حسن و حسین سے ملاتے ہیں، یہی سرور کائنات کی صحبت سے ملاتے ہیں۔ جب ہمیں کائنات کی سرور کی صحبت نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر شفاعت کرے گا، اور چونکہ شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفیع المذنبین، خطابت کس کا ہے؟ اللہ چاہتا تو عذاب دیتا، اللہ چاہتا تو حساب کرتا، اللہ چاہتا تو جنت دیتا، اللہ چاہتا تو دوزخ دیتا، مگر اللہ نے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اگر کوئی دنیا کا عالم، قاضی، مفتی اگر یہ ثابت کر دے کہ سوائے اللہ کے جنت اور دوزخ کا مالک کوئی نہیں ہے، تو میں ثابت کرتا ہوں اللہ کے بعد کسی کو اختیار ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شفیع بنایا ہے۔ کل روز قیامت اللہ کے چیر کے بعد نبی کی چیر ہوگی، اللہ فرمائے گا اے محبوب اب یہ تیری امت کا معاملہ ہے۔ بخاری شریف پڑھیے، شفاعت الحدیث کے اندر موجود ہے، روز محشر کا میدان ہوگا، نبی کی امت، ہم لوگوں کا فیصلہ بعد میں روز محشر میں بعد میں ہوگا۔ 1,24,000 دنیا میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کو بھی یہ اختیار نہیں، آدم کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی امت کو بخشوا سکے، عیسیٰ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اپنی امت کو بخشا سکے، عیسیٰ کو بھی وہ اختیار نہیں۔ کیسے جلیل القدر ابراہیم خلیل اللہ، نوح، اسماعیل ذبیح اللہ، نوح، کیسے جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ اگر چاہتا تو اللہ ہر امت کے لیے ان کے پیغمبر، ان کے امام کے حق میں شفاعت کا صحرا دے دیتا کہ تم چاہو تو اپنی امت کی بخشش کر لو۔ نہیں، اللہ نے کسی 1,24,000 انبیاء کو کسی کو یہ شفاعت کا صحرا نہیں دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں وہ اختیار دیا۔ اگر تم چاہو تو سارے انبیاء کی امت کو بخشوا سکتے ہو۔ آپ بخاری شریف پڑھیے، باب الشفاعت اٹھائیے، اس کے اندر مزید بڑے سیاستہ کے بڑے محدثین نے، مفسرین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ اگر اہل علم سے جا کر پوچھیں تو اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ بخاری شریف کی ترمذی اٹھائیے، آپ بڑے جلیل القدر ترمذی، بخاری، مسند، جو بھی بڑے حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھیے گا، روز محشر کا میدان ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں وہ اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ چاہتا تو بخش دیتا، اللہ چاہتا تو سزا دیتا، مگر وہ اللہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شفاعت ہے، ہمارے آخری شفاعت ہوگی۔ ہم نبی کی امت ہے، ہمیں ایک طرف روکا جائے گا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اپنی امت کو لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، میری دنیا آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ بس میں آپ کے انتظار میں تھا کہ کب آپ روز محشر میں آ جائیں، کب میں میری امت کے گناہوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ ایک نگاہ کرم کر دیں، میری امت کی بخشش ہو جائے۔ یہ حضرت آدم کی فریاد ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو لے کر آئے گا، ایک کے بعد ایک آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، اپنی امت کی بخارے، اپنی امت کے نامہ اعمال جو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں وہ سارے آقا کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آقا سے کہہ دیا جائے گا آپ اگر نگاہ کرم فرمائیں، آپ نظر کرم فرمائیں، آپ کی اللہ سنتا ہے، آپ ایک نگاہ کر دیں تو ہماری امتوں کا بیڑا پار ہو جائے۔
تو ذرا سوچئے اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ایسے نبی سردار الانبیاء حضور تاجدار مدینہ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جو سارے نبیوں کی بخشش کا حقدار ہے۔ تو آپ ذرا غور و فکر کیجئے، میرے آقا کے ہم پر کیا ہماری اوپر نظر کرم نہیں ہوگی؟ کیا ہم پر ہماری شفاعت نہیں ہوگی؟ یہ عقیدہ، یہ محبت رکھیے کہ روز محشر میں انہی کے آگے ہمیں جھکنا ہے، انہی کی ہمیں بخشش طلب کرنا ہے۔ بس میں زیادہ نہ کہتے ہوئے بس جو کلمات تھے جو نصیحت کے طور پر جو آپ روز مرہ اپنی زندگی میں صبح و شام پڑھتے ہیں، انہی آیات کا میں نے چھوٹا سا خلاصہ کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر یہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی صحبت مل جائے گی تو ان کے مرشدین کے پیچھے غوث اعظم مل جائیں گے، ان کے پیچھے حسین و حسین مل جائیں گے، ان کے پیچھے مولا کائنات مل جائیں گے، ان کے پیچھے سرور کائنات مل جائیں گے۔ جس کو مولا کائنات اور سرور کائنات مل گئے، روز قیامت میں اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ اسی بات کو کہتے ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔